اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو حقیقت ٹی وی کی جانب سے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ دوستو، پچھلے ایپیسوڈ نمبر 4 میں ہم نے دیکھا تھا کہ مہدی علیہ السلام کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور اس ایپیسوڈ نمبر 5 میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں غیر مسلم کے مختلف ایجادات جو انہوں نے پوری کر لی ہیں اور جن کا تذکرہ احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ چلیے دوستو، ایپیسوڈ نمبر 5 سٹارٹ کرتے ہیں۔ محترم سامعین، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک پہاڑ اپنے مرکز سے ہٹ نہ جائیں گے۔ اس طرح ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کوئی ایمان لائے یا توبہ کرنا چاہے تو مقبول نہ ہوگی۔ دوستو، بہت پہلے ایک خبر شائع ہوئی تھی 11 ستمبر 2008 بروز جمعرات، ملک کے تمام قومی اخبارات میں چھپی تھی محترم سامعین، جس میں لکھا تھا نیوکلیائی ریسرچ کے یورپی ادارے سرن کے زیر اہتمام دنیا میں طبیعیات کا سب سے طاقتور تجربہ شروع ہو گیا ہے، جس کا مقصد کائنات کی تخلیق کا راز جاننا ہے۔ دنیا میں طبیعیات کا سب سے طاقتور تجربہ جس کے بارے میں 3 دہائیاں قبل سوچا گیا تھا، دوستو وہ آج پورا ہونے جا رہا ہے۔ 27 کلومیٹر لمبی سرنگ میں ذرات کی پہلی بیم یا شعاع چھوڑ دی گئی ہے۔ 5 ارب پاؤنڈ لاگت سے تیار ہونے والی اس مشین میں ذرات کو دہشت ناک طاقت سے آپس میں ٹکرایا جائے گا تاکہ دوستو نئی طبیعیات میں تباہی کی علامتوں کو آشکارا کیا جا سکے۔ فرانس اور سوئٹزرلینڈ کے سرحد کے نیچے کھودی گئی اس بہت بڑی سرنگ میں 1000 سلنڈر کی شکل مقناطیسوں کو ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے۔ انہی مقناطیسی سلنڈروں سے پروٹون ذرات کی ایک لکیر پیدا ہوگی جو 27 کلومیٹر تک دائرے کی شکل میں بنائی گئی سرنگ میں گھومے گی۔ سرنگ میں پروٹون ذرات کے ٹکرانے سے 2 لکیریں پیدا ہوں گی جنہیں اس مشین کے اندر روشنی کی رفتار سے مخالف سمت میں سفر کرایا جائے گا۔ اس طرح 1 سیکنڈ میں یہ لکیریں 11,000 جست مکمل کریں گی۔ BBC نیوز کے مطابق سائنسدان کائنات کے وجود میں آنے کی تھیوری بگ بینگ کے حالات کو جاننے کے لیے جو تجربہ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس تجربے کے نتیجے میں کہیں وہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے جسے بلیک ہول کہتے ہیں۔ اردو حقیقت ٹی وی کے محترم سامعین، بلیک ہول اس وقت خطرناک ہوتا ہے جب اس کی زندگی اور توانائی کافی زیادہ ہوتی ہے، پر اس میں چیزوں کو اپنی جانب کھینچ سکنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ محترم سامعین، سائنسدانوں نے جو خدشات ظاہر کیے ہیں، حقیقت میں بات اس سے بھی آگے جا پہنچی ہے۔ کائنات کو تسخیر کرنے کا جو منصوبہ بگ برادر نے بنایا ہے، اس میں 80 سائنسدان شریک ہیں، ان کی اکثریت یہودی ہے۔ اس پر جو $10 ارب سرمایہ خرچ ہوا ہے وہ یہود کا کمایا ہوا سود ہے۔ سامعین، آپ سوچ کر حیران ہوں گے آخر یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ دوستو، یہ جھوٹے زمینی خدا دجال کے ظہور سے قبل زمین کو اتنا مسخر کر لینا چاہتے ہیں کہ اس کی گردش، اس سے پیدا ہونے والے موسم، بارشیں، ہوائیں، فصلیں، پانی، نباتات، جمادات اور جنگلات، غرض ہر چیز پر انہیں کنٹرول حاصل ہو جائے تاکہ زمین پر اسے زندہ رہنے دیں جو دجال کو خدا مانے اور جو اس کی جھوٹی خدائی کو نہ مانے اس پر زمین تنگ کر دی جائے۔ دوستو، یہ در حقیقت اس ابلیسی مشین کی تکمیل ہے جس کے مطابق دجال جس کو چاہے گا غذا دے گا، جن کو چاہے گا فاقہ کرائے گا۔ سامعین، آپ کو ایک اور بات بتاتا چلا جاؤں، دنیا میں غذائی مواد تیار کرنے والی تمام بڑی کمپنیاں خالص یہودی ملکیت ہیں۔ تو دوستو، دجال جس کی زمین میں چاہے گا فصلیں اگائے گا، جس کی چاہے گا بارشیں بھی روک دے گا، اور دوستو بارشیں مصنوعی ہوں گی۔ قدرتی بارش کے عمل کو کسی حد تک متاثر کرنے کا ایک مظاہرہ اولمپک گیمز میں 2008 میں ہو چکا ہے۔ محترم سامعین، یہ تو اس منصوبے کے مقاصد ہیں، اس کے نتائج کیا ہوگے؟ محترم سامعین، وقت تھم جائے گا اور دجال کے خروج کی شرط مکمل ہو جائے گی۔ مشہور حدیث شریف کے مطابق جب دجال نکلے گا تو زمین پر 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر اور تیسرا ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس طرح اس کے دنیا میں ٹھہرنے کی کل مدت 1 سال 2 مہینے اور 14 دن کے برابر بنتی ہے۔ سامعین، زمین کی گردش اپنے محور میں ہر صدی کے دوران 1.4 ملی سیکنڈ سست ہو رہی ہے۔ اس گردش کے سبب دن رات بنتے ہیں، لیکن جدید تحقیقات کے نتیجے میں سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ رفتار میں یہ کمی بعض اوقات تیزی سے مزید گرتی ہے، اور اس کے 3 بڑے اسباب ہیں۔
نمبر 1، مختلف سیاروں کی کشش ثقل اس رفتار میں کمی لانے کا سبب بنتی ہے کیونکہ وہ زمین کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ محترم سامعین، دوسرا سبب گردش کی رفتار کو سست کرنے کے عمل میں کرۂ ارض کا اپنا کردار بھی ہے۔ یہ کردار ہواؤں میں تبدیلی کے نتیجے میں ابھرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فوری گردش میں سستی لانے کا 90% عمل ہواؤں کی تبدیلی ہی کرتی ہے۔ اگر ہوا کی رفتار بڑھ جاتی ہے تو کرۂ ارض کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ تیسرا اور اہم سبب ہارپ نامی ادارہ ہے۔ یہودی سرمایے سے یہودی سائنسدانوں کی زیر نگرانی چلنے والا یہ ادارہ موسموں کے انداز میں تبدیلی، زمین کے محوری گردش میں سستی لانے، نیز کرۂ ارض میں زلزلوں میں اضافے کا بھی ذمہ دار ہے۔ ہارپ ایک پروجیکٹ ہے، اس کا معنی ہے ہائی فریکوینسی ایکٹیو آر ورلڈ ریسرچ پروجیکٹ۔ محترم سامعین، 1987 سے 1992 کے دوران اس ادارے کے سائنسدانوں نے ایک ایسا ہتھیار متعارف کروایا جو زمین کے آیونی کرہ یا مقناطیسی کرہ کے کسی حصہ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ 11 اگست 1987 کو رجسٹرڈ ہونے والے اس عسکری ہتھیار کو مشہور یہودی سائنسدان برنارڈ جے ایسٹ لینڈ نے ایجاد کیا تھا۔ 1994 میں امریکی محکمہ دفاع کے سب سے بڑے ملٹری کنٹریکٹرز ای سسٹم نے یہ ہتھیار خریدا اور دنیا میں سب سے بڑا آیونی ہیٹر تعمیر کرنے کا ٹھیکہ لیا۔ یہ ہتھیار ماحولیاتی دباؤ پیدا کر کے کرۂ ارض کی فطری قوتوں میں رد و بدل اور زلزلوں کی شدت میں اضافہ لا سکتا ہے۔ یہ رد و بدل دجالی مشین کی تکمیل اور دجال کے ظہور کو قریب لانے کی کوشش ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند سالوں سے زمین کے موسم میں غیر معمولی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ محترم سامعین، آپ سوچ رہے ہوں گے یہودی سائنسدان ماحول میں کس طرح دباؤ پیدا کرتے ہیں اور کیا وہ واقعی فضا میں دباؤ پیدا کر لیتے ہیں یا نہیں؟ دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ فضا کو آئنائز یا ڈی آئنائز کر کے دباؤ پیدا کر لیتے ہیں۔ دوستو، 1958 میں وائٹ ہاؤس کے مشیر موسمیات کیپٹن ہاورڈ ڈی ٹی اور ویل نے کہا تھا کہ محکمہ دفاع جائزہ لے رہا ہے کہ ہر وہ طریقہ تلاش کیا جائے جن کے ذریعے زمین اور آسمان میں آنے والی تبدیلیوں کو استعمال کر کے موسموں پر اثر انداز ہو جا سکے۔ مثلا کسی مخصوص حصے میں فضا کو ایک الیکٹرونک بیم کے ذریعے آئنائز یا ڈی آئنائز کیا جا سکے۔ محترم سامعین، یہ تحقیق 1958 کی بات ہے اور اب 2020 ہے۔ یہودی سائنسدانوں کی زمین کے قدرتی نظام سے چھیڑ چھاڑ اور اسے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش بہت آگے جا چکی ہے، اور شاید وہ وقت دور نہیں جب وہ کوئی ایسی حرکت کریں گے کہ ہماری زمین کی قدرتی گردش کسی بگ بینگ کے نتیجے میں شدید متاثر ہو۔ محترم سامعین، دنیا کے تاریخ کو یکسر تبدیل کر دینے والی ہر ایجاد کے پیچھے اکثر یہودی پائے جاتے ہیں۔ مثلا مائکرو پروسیسنگ چپ کے پیچھے سٹیلنے ہیں، نیوکلیئر چین ری ایکٹر کے پیچھے لیو ہیں، آپٹک فائبر کیبل کے پیچھے پیٹر ہیں، ٹریفک لائٹ کے پیچھے چارلس ایڈلر ہیں اور ویڈیو ٹیپ کے پیچھے چارلس کنسبرگ ہیں۔ دوستو، یہودیوں نے مائنڈ کنٹرول ٹیکنالوجی حاصل کی ہے جس سے وہ انسانی ذہنوں کو اپنی مرضی کے مطابق پھیرنے کی صلاحیت بہت آگے تک رکھتے ہیں۔ یہ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا۔ CIA جیسے ادارے کے ڈائریکٹر سیلن فیلڈ نے 1977 میں سرعام تسلیم کیا تھا کہ لاکھوں ڈالرز جادو ٹونے، نفسیات اور روحانیات کے مطالعہ پر خرچ کیے گئے ہیں۔ محترم سامعین، آپ کو ایک اور بات بتاتا چلا جاؤں کہ موسیقی کی دھنوں میں بیک ٹریکنگ کے ذریعے بیہودہ شیطانی پیغامات یعنی کل یور موم ریورس ٹریک میں چھپا کر پوری دنیا میں نشر کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، 1940 میں ایک امریکی یہودی سائنسدان نکولا ٹیسلا نے موت کی شعاعیں ڈیتھ ہیری ایجاد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 1987 سے یہودی سائنسدانوں کی سربراہی میں زمین کی قدرتی گردش کو متاثر کر کے زمین کی نبض سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش شروع ہے، حتیٰ کہ زمین کا مقناطیسی میدان ختم ہو جائے گا اور اس کی گردش تھم کر حدیث شریف میں بیان کردہ ظہور دجال کی علامت کے مطابق سست ہو جائے گی۔ ایک دن ایک سال کے برابر، پھر ایک دن ایک ماہ کے برابر، پھر ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ آکسفورڈ کے پروفیسر سوس گرین فیلڈ نے کہا ہے کہ انسانی دماغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں فیڈ کرنا ممکن ہو چکا ہے۔ اس پروفیسر صاحبہ نے اگلے مرحلے کا انکشاف نہیں کیا، وہ ہم جیسے فقیر کیے دیتے ہیں کہ اگلا عمل اس کے عکس ہوگا، یعنی کسی کمپیوٹر کی میموری کسی انسانی ذہن میں اپلوڈ کر دی جائے گی تاکہ سپرمین دجال کا راستہ ہموار ہو جائے گا جو وقتی طور پر غیر فانی لگے گا۔
دوستو یہودی سائنسدانوں نے انسانی جنیاتی کوڈ پڑھ لیے ہیں، یہ 3 ارب حروف کا امتزاج ہے۔ دوستو یہودی اس کامیابی کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی قرار دے گیا ہے۔ اردو حقیقت ٹی وی کے محترم سامعین، اس طرح کی مختلف ایجادات جو یہودیوں نے کی ہے ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر ہم بیان کرنے بیٹھ جائیں تو یہ ویڈیو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی۔ دجال کے خاتمے کے بعد جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو جائیں گے اور دنیا آخری وقت کے قریب پہنچ جائے گی تو زمین کچھ لمحوں کے لیے اپنی محوری گردش روک دے گی اور پھر مخالف سمت میں اپنے محور پر گھومے گی تو سورج ایک دن کے لیے مغرب سے طلوع ہوگا، پھر اس کے بعد گردش اپنے معمول پر آ جائے گی اور حسب معمول سورج مشرق سے طلوع ہوگا۔ تو محترم سامعین، حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے متعلق جتنی بھی بات کر لی جائے وہ کم ہے۔ اگر کوئی چیز جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہوگی ہم ایپیسوڈ کے لاسٹ میں ایڈ کر دیں گے، وگرنہ ابھی تو ہم مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 ایپیسوڈ پر اکتفا کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اب اگلے ایپیسوڈ نمبر 6 میں، جو کہ ہوگا مسیحات پر، یعنی دوستو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول اور ان کے کام کرنے کے طریقے کے متعلق۔ ایپیسوڈ اچھے لگنے کی صورت میں حوصلہ افزائی ضرور کر دیا کریں لائک اور کمنٹ کر کے۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔